بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ انڈیا نے توقعات کے عین مطابق فالس فلیگ آپریشن پلوامہ 2 بھی کر دیا ہے اور جموں ایئر بیس پر ہونے والے 2 دھماکوں کو عجیب و غریب قسم کی کہانیوں کے ساتھ بھارتی میڈیا دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایک طوفان بدتمیزی پاکستان کے خلاف برپا کیا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایک ڈرون حملہ ہے جس کے ڈانڈے پاکستان سے ملائے جا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں 2 مشتبہ مجاہدین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پولیس کے جو سربراہ ہیں وہاں مسٹر دلباغ سنگھ، ان کے مطابق جائے وقوع سے 5 تا 6 کلو بارودی مواد ملا ہے اور شبہ ہے کہ یہ ایئر فیلڈ میں ڈرون کے ذریعے گرایا گیا۔ بھارتی فضائیہ کا اڈا دھماکوں سے گونج اٹھا، پروازیں معطل، 2 اہلکار زخمی۔ ایئر فورس اسٹیشن پہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران دھماکے 5 منٹ کے وقفے سے ہوئے، چھت کو نقصان پہنچا۔ گرفتار شخص سے پوچھ گچھ جاری، اور یہ جو گرفتار شخص ہے ظاہر ہے یہ اسے کسی بھی ایسی تنظیم سے ملا دیں گے جس کا کبھی کوئی تعلق نہ پاکستان سے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پاکستان متعدد مرتبہ اپنی پالیسی دنیا کے سامنے بیان کر چکا ہے کہ نہ ہم کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، نہ ہمارے ملک سے ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی ہمارے خلاف دہشت گردی کی جرت کرے۔ ناظرین کرام، یہ ڈرون کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کا ایک اصل میں پس منظر ہے۔ اگر آپ تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں خبروں سے تو آپ کو یاد ہے پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے انڈیا پاکستان پہ ایک عجیب و غریب قسم کا الزام لگا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان ڈرونز کے ذریعے بارود اور اسلحہ جو ہے وہ یہاں موجود جو حریت پسند ہیں انہیں منتقل کر رہا ہے۔ آج تک انڈیا نے کوئی پاکستانی ڈرون نہ گرایا ہے نہ پکڑا، البتہ کبوتر پکڑ کے یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ ISI نے بھیجے ہیں جاسوسی کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ انڈیا کے 8-10 کوارڈ کاپٹر تو پاکستان پچھلے 6-7 ماہ میں گرا چکا ہے۔ یہ کوارڈ کاپٹر جن میں جاسوسی کیمرے فٹ ہوتے ہیں، پاکستانی سرحد کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں مار گرائے جاتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے متعدد مرتبہ ان کی تصاویر اور تفصیلات بھی جاری ہو چکی ہیں، جبکہ انڈیا کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا، البتہ جھوٹ بے شمار ہے۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ انڈیا چاروں طرف سے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکن فوجیں نکل رہی ہیں اور جو بھی حکومت بنی وہ کبھی بھی انڈیا کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرے۔ ملک کے اندرونی حالات ان کے تباہ کن ہو چکے ہیں۔ کووڈ-19 ان کے لیے ناقابل کنٹرول ہے، حکومتی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں گر گر کے مر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے آکسیجن نہیں ہے اس ملک کے پاس، اور یہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاکستان کیا، اپنے ہر ہمسائے کے خلاف یہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی میں ملوث رہتے ہیں۔ بھارتی فوج کی جو بری حالت ہے اور جس طرح ان کے اختلافات کی خبریں، لڑائی جھگڑے کی خبریں، فرار کی خبریں، جنسی واقعات اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض اور خودکشیاں، یہ سب کچھ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی سطح پہ دنیا کا بدنام ترین ملک انڈیا بن چکا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آپ اندازہ کیجیے یورینیم، افزودہ یورینیم جو ہے بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے، اس کے خلاف فیٹف میں بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔
ناظرین کرام، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل ہے۔ پاکستانی آرمی چیف اور وزیر اعظم متعدد مرتبہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ یہ پلوامہ 2 جو انہوں نے کیا ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، لیکن بھارت کا یہ ڈرامہ بھی پچھلے ڈرامے کی طرح ناکام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔